بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین اعوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں نیچروپیتھی پی کے۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں صرف ایک مفرد دوا پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس دوا کے استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یورک ایسڈ اور اس کی وجہ سے ہونے والے جتنے مسائل ہیں ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ مفرد دوا جو ہے یہ اپنے اندر شفا کا خزانہ رکھتی ہے اور یورک ایسڈ کے ساتھ ساتھ جسمانی کمزوری، جسمانی دردیں، تھکاوٹ، سستی، لو بلڈ پریشر وغیرہ دوسرے بے شمار مسائل کا حل ہے۔ اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ صرف تخم میتھی لینے ہیں۔ کسی بھی پنساری کی دکان سے تخم میتھی خرید لیں۔ میتھرے نہیں لینے آپ نے، تخم میتھی جو چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں وہ آپ نے لینے ہیں۔ صاف ستھرے لے کر ان کو صاف کر کے اس کے بعد آپ نے باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ یہ 3-4 قسم کے مارکیٹ میں آتے ہیں۔ یہ میں عرض کر دوں کہ یہ آپ نے بہت گندے بھی ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ تنکے، خس و خاشاک، مٹی بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ اعلیٰ کوالٹی کے صاف ستھرے بھی دستیاب ہوتے ہیں۔ آپ نے صاف ستھرے لینے ہیں اور پھر ان کو مزید صاف کر لینا ہے۔ معدے کی چھاننی میں سے چھاننا ہے، اس میں سے گرد و غبار نکل جائے گا۔ اس کے بعد اس میں سے تنکے وغیرہ آپ نے صاف کر کے بالکل ان کو مصفہ صاف کر لینا ہے۔ اس کے بعد اس کو گرائنڈر میں باریک پیس لیں یا ہاون دستہ میں کوٹ لیں۔ اس میں سے 2 چٹکی کے برابر، ایک چٹکی میں جتنی دوائی آئے، یہ 2 چٹکیاں آپ نے دن میں 3 دفعہ کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ صرف چند یوم میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یورک ایسڈ کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے دردیں، تھکاوٹ، سستی، کمزوری ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے اس دوائی کے دوران استعمال تمام کھٹی چیزیں، آلو، گوبھی، مٹر، بینگن، پالک، بڑا گوشت، دالیں، بالخصوص کوشش یہ کریں کہ اگر تکلیف زیادہ تو ہر قسم کا گوشت بند کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دالیں وغیرہ بھی بند کرنی ہے۔ جب آپ کا یورک ایسڈ بالکل نارمل رینج پہ آ جائے تو پھر آپ جو ہے اس کو 1-8 خوراک روزانہ لے لیا کریں اور پھر آپ آہستہ آہستہ، بڑا گوشت تو آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنا، چھوٹا گوشت کدو وغیرہ ڈال کے سبزی شلجم کدو میں تھوڑی مقدار میں ڈال کے پھر آپ آہستہ آہستہ اس کو کھانا شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے علاج کے دوران جب تک آپ کا یورک ایسڈ بالکل نارمل نہیں ہوتا، ہر قسم کے گوشت سے، دالوں سے، پالک سے اور تمام کھٹی چیزوں سے، آلو، گوبھی، مٹر، بینگن سے مکمل پرہیز کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔